السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل الفلاح سوسائٹی پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسا سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں جو عام طور پر سوشل میڈیا کا ہائی لائٹ بنا رہتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال ہے کہ کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے؟ سوال ہوتا ہے عام طور پر یہی، کیا اسلام تلوار سے زور پر پھیلا ہے؟ یہی سوال آج سوشل میڈیا پر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آج ہم اس سوال کو تھوڑا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سوال بجا ہے یا بیجا ہے؟ کیا واقعی یہ سوال پوچھا جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کے بارے میں تھوڑا ہم سمجھتے ہیں۔ تو چلیے، جب کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ بھئی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو ہم اس کا دفاع کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ بالکل سچ نہیں بول رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام تو اخلاق اور کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ جیسے کہ ہم نے لکھا ہے، اسلام عقل پر مبنی تصورات، سچائی پر مبنی دلائل اور اخلاق اور کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اب سامنے والا کو ہم کہیں گے کہ بھئی ہم یوں ہی ہوا میں باتیں نہیں کرتے، یوں ہی صرف زبان سے نہیں نکالتے، بلکہ اس کے ہمارے پاس دلائل ہے، اور دلائل بھی ایسے ہیں کہ جو ہر ایک کو سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ چلیے دلائل کو سمجھتے ہیں۔ دلائل میں نمبر 1 ہے کہ لفظ اسلام۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے لفظ اسلام کے بارے میں چرچا کی تھی کہ لفظ اسلام ایک مطلب ہوتا ہے اس کا کہ امن اور شانتی۔ اب ظاہر سی بات ہے، تلوار اٹھائی جاتی ہے تو شانتی ختم ہو جاتی ہے، ایک دہشت ہو جاتی ہے اور شانتی کا نام و نشان نہیں رہتا، اور اسلام کا لفظ میں ہی شانتی کا سنکیت ہے، تو دونوں میچ نہیں کھاتے۔ پتہ چلتا ہے کہ اسلام تلوار کی پریبھاشا نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام تو کیا ہے، تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے، اخلاق کی بنا پر پھیلا ہے، عقل پر مبنی تصورات کی بنا پر پھیلا ہے۔ یہ تھی ہماری پہلے چھوٹی سی دلیل۔ دوسری دلیل ہم یہ دیکھ لیں، سمجھنا دوسری دلیل کو۔ دوسری دلیل یہ عرب ممالک کو ہم لے لیں تو عرب ممالک میں، سعودی عربیہ میں مسلمانوں کی حکومت تقریباً 1400 سال سے مسلمان حکومت کر رہے ہیں۔ اب اگر اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہوتا تو عرب ممالک میں آج بھی 14 ملین ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، 14 ملین ایسے عیسائی ہیں جو نسلوں سے عیسائی ہیں۔ تو اگر اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہوتا تو کیا یہ 14 ملین عرب ممالک میں ہوتے؟ بالکل نہیں ہوتے۔ وہ بھی مسلمان، اگر اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہوتا تو ان کو بھی مسلمان ہونا چاہیے تھا، ان کو بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں تو مسلمانوں کی حکومت ہے۔ تو مسلمان اگر تلوار کی زور پر اسلام پھیلاتا تو عرب ممالک میں 14 ملین عیسائی نہ ہوتے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 پہ ہے ہمارا ملک بھارت، انڈیا، ہمارا پیارا ملک بھارت، جس کا ہم سمان کرتے ہیں۔ تو بھارت میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے۔ بھارت میں، انڈیا میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی ہے۔ یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، تاریخ کی کتاب میں موجود ہے۔ جس کو اگر کوئی اشکال ہے تو کمنٹ میں ہمیں پوچھ سکتا ہے کہ کون سی کتاب میں موجود ہے، ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو مسلمانوں نے انڈیا میں، بھارت میں 1000 سال حکومت کی ہے، پھر بھی آج کے دور میں انڈیا کے اندر 80% لوگ ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے مذاہب والے ہیں وہ 80% میں آتے ہیں۔ اگر اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہوتا تو یہ ان کو بھی مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔
فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے. کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے یا اخلاق کے زور پر پھیلا ہے؟ فیصلہ ہم سب کو مل کر ہی کرنا ہے، کیونکہ باتیں کچھ ایسی ہے کہ اس کو سمجھ کر انسان کی عقل فیصلہ کر ہی دے گی. اس کو سمجھ کر کسی کی رائے کے محتاج نہیں رہیں گے ہم، بلکہ یہ باتوں کو سمجھ کر ہماری عقل ہی ہمیں کہہ دے گی بھائی اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام کیا ہے؟ اخلاق اور کردار کی بنا پر پھیلا ہے. نمبر 4 کو لے لے، آج کا بڑھتا ہوا اسلام. آج اگر غور کریں گے تو سب سے زیادہ کوئی مذہب کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے اور زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اسلام مذہب ہے. مذہب اسلام میں آج لوگ روز مرہ مذہب اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور مسلمان بن رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آج تو مسلمان مغلوب ہے. مسلمان تو آج مغلوب ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. مسلمانوں کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے آج تو. پھر بھی کیا ایسی وجہ ہے؟ اب تو تلوار نہیں چلتی، پھر بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں بلکہ اسلام اخلاق کی بنا پر پھیلا ہے. یہ تھے تو عقل میں آنے والے دلائل، یہ دلائل عقل میں آنے والے تھے. ہم آپ کو اب دلائل دیں گے جو ہماری قرآن کریم میں، مسلمانوں کی جو دھارمک کتاب ہے قرآن کریم، جس کو مسلمان فالو کرتا ہے، اس کے اندر کیا دلائل دیا ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. قد تبین الرشد من الغی. کیا مطلب ہوتا ہے اس لائن کا؟ اس لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ بھئی تم مسلمان بن جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کی دھارمک کتاب قرآن کریم کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت جو ہے وہ گمراہی اور ضلالت پر واضح ہو چکی ہے. اب جس کو سمجھ میں آئے گا وہ اسلام لائے گا اور جس کو نہیں آئے گا وہ نہیں لائے گا. اگر جو نہیں لاتا ہے اس کی گردن پر تمہیں تلوار رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی ادھیکار نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے. یہ دلیل ہے قرآن کریم کی پہلی. دوسری دلیل قرآن کریم کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کیا ترجمہ، کیا مطلب ہوتا ہے اس لائن کا؟ اس لائن کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین وعظ کے ساتھ بلائے. کیا کہا ہے؟ بہترین وعظ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. یہاں تو کہا نہیں تلوار کے ساتھ پھیلا ہے، نہیں کہا ہے. ایسا تو کہا نہیں کہ تلوار لے کر جاؤ اور کہو کہ وہ مسلمان بن جاؤ، نہیں کہا ہے ایسا. ہماری قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ حکمت اور بہترین وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ. لوگوں کی گردن پر تلواریں نہیں رکھنی ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا اس بات کی. ہاں تو کیا کہا ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین وعظ کے ساتھ بلائے اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کرے. یعنی اگر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ اگر ہم سے سوال کرتے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے ان کا جواب دینا ہے، نہ کہ ان پر غصہ کرنا ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنا پر پھیلا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی کوئی شخص ایسا ہے کہ بھئی جو دوسرے کے گلے پر تلوار رکھ کر کہتا ہے کہ بھئی تم اسلام قبول کر لو ورنہ مار دیے جاؤں گے، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کریم کے خلاف کرتا ہے. اگر وہ قرآن کریم کے خلاف جاتا ہے تو گویا کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں. تو پھر اسلام کہے تلوار کے زور پر پھیلا، ممکن ہی نہیں ہے. سوچنے والی بات ہے. اب یہ تو میں نے دلائل دیے. اب تاریخ میں ایک بڑے مورخ گزرے ہیں جن کا نام ہے ڈی لیسی. انہوں نے اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ میں لکھا ہے کہ بھئی سب سے گھٹیا
اور سب سے بیہودہ جو مثال دی جاتی ہے، جو محاورہ چلا آیا ہے، جو سوال کیا جاتا ہے، کون سا سوال ہے وہ؟ انہوں نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دی لیسی صاحب کہہ رہے ہیں اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ میں کہ سب سے گھٹیا مثال دی جاتی ہے، سب سے جو گھٹیا سوال کیا جاتا ہے، وہ سوال کون سا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے کہنے کا تاتپریہ اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، اسلام تو کیا ہے؟ اخلاق اور کردار کی بنا پر پھیلا ہے۔ یہ بات، اب ہمیں یہ بات کا یقین ہو گیا کہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام عقل پر مبنی تصورات کی بنا پر، اخلاق کی بنا پر، مسلمانوں کے کردار کی بنا پر، مسلمانوں کے سوبھاؤ کی بنا پر، ان کے برتاؤ کی بنا پر اسلام پھیلا ہے۔ تو اب سوال ہمارے دلوں میں یہ اٹھتا ہے، پھر اسلام نے تلوار کیوں اٹھائی؟ اسلام نے تلوار کیوں اٹھائی؟ سوال ہوتا ہے نا، تو پھر اسلام نے تلوار کیوں اٹھائی؟ اسلام میں جو جنگیں لڑی گئی ہے وہ کیوں لڑی گئی ہے؟ اس کا جواب بھی ہم پہلے ایک ویڈیو میں دے چکے ہیں، یہاں پر مختصراً میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اسلام جہاں امن اور شانتی کا مذہب ہے، امن اور شانتی کو سکھاتا ہے، وہی دوسری جگہ اسلام کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف تلوار بھی اٹھانی ہے، ظلم کے خلاف لڑنا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے، کوئی تم کو ظلم کر رہا ہے، تو تمہارا یہ پورا حق ہے کہ تم اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اب تلوار اٹھاؤ۔ تو یہ اسلام کا مذہب ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور یہ تو ہر کوئی کہتا ہے۔ ہمارے دیش کے سنویدھان میں بھی یہ لکھا ہے کہ بھئی اگر تم پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو تم اپنے دفاع کے لیے اپنے دفاع میں تلوار اٹھا سکتے ہو۔ یہ تو سب مانتے ہیں اور یہ تو بالکل ضروری ہے۔ اگر ہم ظلم کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم چپ چاپ سہتے رہیں گے تو مر جائیں گے۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ مر جائیں گے۔ اگر ہم کھڑے ہو گئے تو کیا ہے؟ اپنا بچاؤ ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے تو اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ اسلام نے تلوار اٹھائی ہے صرف اور صرف ظلم کے خلاف، ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ جہاں امن اور شانتی نہیں تھی، وہاں امن اور شانتی کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے تلوار اٹھائی ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اچھی طرح اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو کیا ڈیسیژن لینا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی عقلیں سمجھ چکی ہوگی کہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام ایک شانتی کا مذہب ہے اور کردار اور اخلاق اور عقل پر مبنی تصورات کی بنا پر پھیلا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ایک نئے سوال کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔